کے حوالے سے ہمیں سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ سورج کا گرہن لگنا یا چاند کا گرہن لگنا یہ ہوتا کیوں ہے۔ دیکھیں، اس کے حوالے سے سائنسی جو تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جب سورج اور زمین کے درمیان چاند آ جاتا ہے تو پھر سورج گرہن لگتا ہے، کیونکہ یہ 21 جون کے حوالے سے سنا ہے کہ پوری دنیا میں کئی ممالک میں جو ہے وہ سورج کا گرہن لگے گا، سورج گرہن ہوگا۔ اور اس کے حوالے سے پہلے ہی خبریں دی جا رہی ہیں۔ بہرحال اس کے حوالے سے جو اسلامی نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے، سورج اور چاند کا گرہن لگنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ گرہن اللہ کی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور قیامت کے منظر کو یاد دلاتا ہے۔ سرکار کے زمانے میں ایک دفعہ سورج گرہن جیسے لگا، اور اسی دن ہی حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے شہزادے ان کی وفات ہوئی، تو کئی لوگوں نے کہا کہ ان کی وفات کی وجہ سے سورج کا گرہن لگا ہے، سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دن پھر نماز، سورج گرہن کی نماز ادا فرمائی، اور اس کے بعد سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ کسی کی موت کی وجہ سے، کسی کی زندگی کی وجہ سے سورج کو گرہن نہیں لگتا، کیونکہ کفار عرب میں بھی یہ بات مشہور تھی اس وقت کہ وہ لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے کہ سورج کو گرہن لگنا یا تو یہ کسی برے آدمی کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر کسی اچھے آدمی کی وفات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو کیونکہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی تو اس لیے انہوں نے طرح طرح کے توہمات بنا لیے۔ تو سرکار نے خطاب فرمایا، اور بخاری شریف میں حدیث پاک یہ واضح موجود ہے، سرکار نے فرمایا ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد، فرمایا بے شک سورج اور چاند ان کو جو گرہن ہے یہ کسی کے موت کی وجہ سے نہیں لگتا، ولا حیات، نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے لگتا ہے، نہ کسی کے پیدائش کی وجہ سے، نہ کسی کی موت کی وجہ سے، ولکنہما آیتان من آیت اللہ، لیکن یہ دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَصَلُّوا، پس جب تم ان دونوں کو دیکھو تو کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ یہ قیامت کے منظر کو یاد دلانے والی چیزیں ہیں۔ جب ایسا ہو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور نماز، سورج گرہن کی نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور چاند گرہن کی یہ مستحب ہے۔ اور سورج گرہن کی اگر نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو خطبے کے علاوہ وہی تمام شرائط ہیں جو جمعے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان دونوں کی نماز، سورج گرہن کی، چاند گرہن کی، جب بھی نماز پڑھی جائے 2 رکعت، اور اس میں کیا ہو کہ قرات بلند آواز سے نہ ہو، اور ایسے وقت میں اگر سورج گرہن یا چاند گرہن لگائے کہ ممنوع وقت ہے، اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، مکروہ وقت ہے، تو ایسے میں وقت میں پھر نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے حوالے سے نقل فرمایا ہے کہ مشرکین ہندو جو ہیں ان کا کیا عقیدہ ہے سورج گرہن کے حوالے سے یا چاند گرہن کے حوالے سے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو یہ جو مشرکین ہندو ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ بھنگیوں کو کثرت سے بھیگ دیتے ہیں، اور آگے سے جو بھنگی ہیں وہ کیا کہتے ہیں، سورج مہاراج کا قرض چکاؤ۔ اور اس کی حقیقت کیا بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ کہ چاند اور سورج پہلے انسان تھے، اب کیا ہوا، انسان تھے تو انہوں نے بھنگیوں چماروں سے کچھ قرض لے لیا، یعنی سورج اور چاند نے، پھر وہ جو قرض ہے وہ سورج اور چاند جو ہے وہ ادا نہ کر سکا، تو اس کی سزا میں انہیں گرہن لگتا ہے، یعنی سورج اور چاند کو۔ یہ ہندوؤں کا عقیدہ آپ نے بیان فرمایا۔ تو بہرحال اسلام جو ہے ان تمام لغویات سے علیحدہ ہے، اور ایسا بھی کچھ نہیں ہے جیسا ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ جی حاملہ عورت کو سونے نہیں دیا جاتا، اور پھر گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی، سورج گرہن یا چاند گرہن لگ جائے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا جی، بچے کو نقصان ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو ہرگز ایسا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہی رحیم ہے، رحم و کرم فرمانے والا ہے، بلکہ ایسے معاملات کو دیکھ کر ہمارے اندر خوف خدا بڑھ جائے۔ ہمیں کثرت سے صدقہ کرنا چاہیے اور دعائیں مانگیں، گریہ زاری کریں،
اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تاکہ یہ ایک جو خوفناک منظر ہے اللہ اس سے نجات عطا فرمائے۔ اس دفعہ یہ جو 21 جون کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے، یہ تو کئی ممالک میں جو سورج گرہن لگے گا 99% سننے میں آ رہا ہے کہ اس انداز میں یہ گرہن لگے گا۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جب یہ سورج گرہن لگتا ہے تو پھر کیا ہے، کیونکہ چاند جو ہے وہ زمین اور سورج کے درمیان میں آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، مند پڑ جاتی ہے۔